قاصر گر کندین طائف فراتان قصور حاشا للہ کے برارم بزبان ان کے لرا. فرماتے کوئی قاصر کوئی اس سلسلے کو اگر تانا دے دیں گے نا تو فرماتے میں اللہ مجھے پناہ دے کہ میں اس سلسلے کے بارے میں کوئی بھی گلہ اپنی زبان پر لاؤں، کیونکہ میں نے دیکھا ہے، مجدد رحمۃ اللہ تعالی اس سلسلے کو دیکھا ہوا ہے. لیکن اب آپ مبارک جو ہے وہ گلہ فرما رہے ہیں. کن کا گلہ فرما رہے ہیں؟ فرماتے ہیں بعض از خلفائے متاخرین ان طریقہ عالیہ درین طریق نیز احداث ہاں نموداند و روش اصل اکابر را از دست داداند. متاخرین خلفاء نے اس سلسلہ عالیہ نقشبندیہ میں بہت سارے بدعات شامل کی اور اصل کام کو چھوڑ گئے. جو اصل کام تھا نا، میں اپنے سلسلے کی بات کر رہا ہوں، سلسلہ عالیہ نقشبندیہ سیفیہ مبارکہ کو، جس نمط اور طریقے پر حضرت مبارک صاحب علیہ الرحمہ کا سلسلہ طریقہ تھا، آج آپ کی وفات کے 11 سال بعد اگر ان کی خلفاء میں سے آپ دیکھیں گے تو بہت سارے ایسے احداثات سامنے آئے ہیں. توجہ کا سٹائل کیسے تبدیل ہو گیا ہوگا. آپ نے سوشل میڈیا پہ ہمارے سلسلے کے بارے میں تو ویڈیوز دیکھے ہوں گے نا. خلیفہ صاحب کسی بندے کو اپنے سامنے بٹھا کے ان کو نا سینے پر کراس کا نشان لگاتا ہوگا. کوئی آپ دیکھے ہوں گے کسی کی توجہ کی سٹائل کس طریقے سے ہوگا. کسی کو آپ دیکھیں گے انہوں نے کیا نیا طریقہ ایجاد کیا ہوا ہے. مجدد رحمۃ اللہ تعالی اپنے زمانے کی مشائخ اور خلفاء جو سلسلہ عالیہ نقشبندیہ سے وابستہ تھے ان کی شکایت کر رہے ہیں کہ انہوں نے بدعتوں کو اس میں رائج کیا ہوا ہے. میں آگے جا کے ایک بدعت کے بارے میں جو ہمارے اپنے سلسلے میں بھی وہ بدعت شروع ہوا ہے وہ بھی آپ کو بتاؤں گا. مجدد رحمۃ اللہ تعالی کے زمانے میں بھی خلفاء نے وہ بدعت شروع کی تھی، مجدد رحمۃ اللہ تعالی نے اس کو منع فرمایا ہوا ہے. میں ایون اس سے پہلے آپ کو بتا دیتا ہوں کہ صلاۃ تسبیح جو ہے وہ باجماعت پڑھ لیتے ہیں. ہمارے سلسلے میں بڑے اکابر خلفاء جو حضرت مبارک صاحب علیہ الرحمہ سے بیعت ہیں صلاۃ تسبیح کا باقاعدہ اہتمام کرتے ہیں اور باجماعت پڑھتے ہیں، جبکہ یہ بدعت ہے. باجماعت یہ بدعت ہے. اور اسی طرح خواتین کی نماز تراویح جو ہمارے سلسلے میں اب رائج ہو چکا ہے، تو خواتین کی نماز تراویح باجماعت پڑھتے ہیں، یہ بدعت رائج ہوا ہے ہمارے سلسلے میں. اس کے علاوہ بہت سارے. تو اگر بدعت کسی سلسلے میں شامل ہو جائے نیا کام تو پھر اس کا فیض ختم ہو جاتا ہے. اچھا آپ پوچھیں گے کہ ان لوگوں کو تو ہم نے دیکھا اس میں بڑا فیض ہے، لوگوں کو وجد حال ہو جاتا ہے. تو مجدد رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں اگر باوجود بدعات کی بھی ان میں کوئی حال و کیف آ جائے تو وہ حال و کیف نہیں ہے، وہ استدراج ہے، وہ ان کے حق میں استدراج ہے. کچھ مریدوں کا یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جو ہم نے نئی بدعات سلسلے میں شامل کیے ہیں اس میں سے مریدوں کی آنے کا ایک ذریعہ ہے اور اس سے ہمارے سلسلے کی ترویج و اشاعت ہو جاتی ہے. مثلا سلسلہ عالیہ نقشبندیہ میں ذکر بالجہر ممنوع ہے، لیکن کچھ خلفاء کرام ذکر بالجہر اسی لیے کرواتے ہیں، سلسلہ عالیہ نقشبندیہ میں ذکر بالجہر اسی لیے کرواتے ہیں تاکہ لوگوں کا اٹریکشن لے، لوگوں کو اپنی طرف مائل کر لے کہ یہ لوگ جہری ذکر کرتے ہیں، آؤ جی ہم بھی اس کے حلقے میں. اور پھر ان سے جب پوچھے جاتے ہیں کہ لوگوں کو گھیرنے کا کام یہ ہے. کچھ لوگوں نے تعویذوں کو اپنا ذریعہ آمدن بنایا ہوا ہے مرید بڑھانے کی. تعویذ لکھتے ہیں، ان کو اگر بتایا جائے کہ آپ کہتے ہیں نہیں اس طرح ہمارے پاس بندے آ جاتے ہیں اور تعویذ دے دے کے اس کو پھر ہم اپنا مرید بنا لیتے، پھر اس سے ذکر دے دیتے. تو مجدد رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں ہمارے ہاں بھی یہی کچھ ہوا تھا کہ نئی نئی چیزوں کو شامل کیا، اور نئی نئی چیزوں کو جب طریقت میں شامل کیا تو ان کا نام کیا رکھا گیا ہے؟ وہ کہتے ہیں اس میں سے مریدوں کے آنے کا ایک ذریعہ ہے اور یہ تکمیل ہو جاتا ہے. حاشا وکلا. مجدد رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں یہ ممکن ہی نہیں ہے. کبرت کلمۃ تخرج من افواہہم، یہ بہت بڑی بات ہے جو ان کے زبان سے نکل جاتی. بلکہ اصل میں یہ اس سلسلے کی خرابی ہے اور اس سلسلے کے ضائع کرنے کی کوشش ہے. سلسلے کو ضائع کر رہے ہیں. مجھے افسوس اس بات کی ہو رہی ہے کہ کچھ ایسی بدعتیں آئی ہوئی ہے جو دوسرے سلسلوں میں بھی نہیں تھیں. یار میں نے اپنے سلسلے کی فضیلت تو آپ کو بتائی ہے نا، سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے، تو ہمارے اتنا افضل سلسلہ ہے. اچھا ہمارے سلسلے میں ایسی نئی چیزوں اور ایسے بدعات کو شامل کیا گیا جو دوسرے سلسلوں میں سرے سے ہے ہی نہیں، دوسرے سلاسل میں بھی نہیں ہے، اس سے بھی ہمارے سلسلے میں شامل کیا گیا ہے. اچھا ایک اس میں کیا ہے، تہجد کی نماز کے لیے باقاعدہ اعلان کیا جاتا ہے
اور لوگوں کو بلا بلا کے کہتے ہیں آؤ جی مسجد میں تہجد پڑھو. یار کہاں سے ثابت ہے یہ؟ کون سی شریعت سے ثابت ہے کہ تہجد جماعت کے ساتھ پڑھ لیں؟ کہیں ثابت نہیں ہے. لیکن یہ ہمارے سلسلے کے خلفاء نے، سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے خلفاء نے یہ کام شروع کیا ہوا ہے. اور یہ عمل جو ہے کہ باجماعت آپ تہجد پڑھیں اور پھر داعی کے ساتھ، دعوت کے ساتھ لوگوں کو دعوت دے دے کہ آؤ جی تہجد پڑھو، فرماتے ہیں یہ مکروہ حسب کراہت تحریما، یہ تو مکروہ تحریمی ہے، تنزیہی بھی نہیں، مکروہ تحریمی ہے. کیوں بلاتے ہو لوگوں کو اس طرح؟ کچھ فقہاء نے اگر نماز تہجد کو مسجد میں جائز قرار دیا ہے کہ چلو مسجد میں ہی گھر چھوڑ کے آ جائیں، اور پھر بھی اگر کسی فقہاء نے ان کو اجازت دی ہے کہ بھئی لوگوں کو کہو کہ آ جائے، تو انہوں نے بھی شرط رکھی ہوئی ہے 3 بندوں سے زیادہ کسی کو دعوت نہیں دے سکتے. تو یہاں تو ساروں کو دعوت دے دیتے ہیں، آ جاؤ جی. ایسے ہی صلاۃ تسبیح پڑھنے کے لیے باجماعت صلاۃ تسبیح پڑھ لیتے ہیں. یار کون سی شریعت میں ہے، کون سے دین میں ہے یہ؟ کیا باجماعت صلاۃ تسبیح پڑھو اور لوگوں کو اکٹھا کرو، پھر لوگوں کو اعلان بھی کر دو؟ نوافل کی جماعت تو حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی کہا مکروہ ہے، جائز نہیں ہے وہاں پر. کہا ہمارے زمانے میں عجب کام ہوا ہے. ایک تو جماعت کے ساتھ تہجد پڑھتے ہیں، دوسری بات یہ ہے کہ تہجد کو 13 رکعت کیسے پڑھتے ہیں، ان کے پڑھنے کا انداز کیا ہے. وہ 12 رکعت تو کھڑے ہو کے جماعت کے ساتھ پڑھتے ہیں، پھر 2 رکعت بیٹھ کے پڑھتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ جو بیٹھنے میں نماز پڑھے، بیٹھے ہوئے نماز پڑھیں گے تو 2 رکعتوں کا ثواب 1 رکعت کا مل جاتا ہے، تو یہ 13 ہو گئے. حاشا وکاللہ. اگر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی 13 رکعت پڑھے ہیں تہجد کی، جماعت کے ساتھ نہیں پڑھے. ایک کبھی 11 رکعت پڑھے ہیں، جماعت کے ساتھ نہیں پڑھے. کبھی 7 رکعت پڑھے ہیں، وہ جماعت کے ساتھ نہیں پڑھے. آپ کہیں گے کہ یہ طاق کیسے پڑھے؟ تو جو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 رکعت پڑھے ہیں، اس میں سے 10 رکعت صلاۃ تہجد ہے اور 3 رکعت وتر کے پڑھے. اور کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی 11 رکعتیں پڑھی ہیں، اس میں 8 رکعت آپ مبارک کی تہجد کی ہیں اور 3 رکعت آپ مبارک کی وتر کے ہیں. اور کوئی بھی ثابت نہیں کر سکتا کہ وہ حضور نے جماعت کے ساتھ پڑھی ہو، کہیں سے کوئی روایت نہ ہے. ایسے نہیں ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر 2 رکعتیں بیٹھ کے ادا فرمائی ہے تو ان 2 رکعتوں کا حکم 1 رکعت کا ہو گیا ہوگا. ایسی چیزوں کو سلسلے میں شامل کرنے کا ایک ہی وجہ ہے، وہ کیا ہے؟ وہ سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نہیں کرتے، حضور کی سنت کو نہیں کرتے، اور بس اپنی عادتیں اپنا لیتے ہیں. سلسلہ عالیہ نقشبندیہ مبارکہ میں، سلسلہ عالیہ نقشبندیہ مبارکہ میں جو وہ اپنی عادتیں شامل کرتے ہیں اور وہ عادتیں سنت مصطفی سے متصادم ہو تو وہ مردود ہے، مردود ہے، مردود ہے. آپ فرماتے تعجب تو اس بات کی ہے کہ ہمارے شہر میں علماء کرام جو لوگ ان کی طرف رجوع کرتے ہیں، اسی شہر میں ہمارے علماء بھی موجود ہیں، اور اسی شہر میں ہماری یہ محدثات نئی نئی چیزیں بھی شامل ہو رہی ہیں. ہم فقیر لوگ تو انہی علماء سے علم حاصل کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود یہ علماء خود بھی چپ ہیں، ان کے آگے خاموش ہیں. تو ہم ان علماء کو کیا کہیں گے؟ ان علماء کو ہم اہل دنیا علماء کہتے ہیں، کیونکہ پیر صاحب ان کے جیبوں کو گرم کرتے ہیں، ان کو تحفے تحائف دے دیتے ہیں، ان کے منہ پر پٹیاں لگی ہوئی ہیں، ان کے منہ کو تالے لگے ہوئے ہیں. وہ اس کی محدثات کی طرف کوئی اشارہ نہیں کرتا کہ یہ تمہارا کام غلط ہے. تو لوگ جو ہے پھر اس سے غلط استفادہ ہوتا ہے. فلاں عالم اس علاقے میں موجود ہے، اس کے باوجود بھی فلاں پیر صاحب یہ عمل کر رہا ہے اور وہ مولوی صاحب خاموش ہے، وہ چپ ہے. تو لوگ کہتے ہیں ہاں اگر وہ چپ ہے تو اس کا مقصد یہ ہے کہ وہ ان کے ساتھ موافق ہے. آپ فرماتے ہیں میں نے اپنی دل کا غم تھوڑا سا آپ کے سامنے بیان کیا، پھر میں ڈر گیا کہ آپ دل آزردہ ہو جائیں گے، وگرنہ باتیں تو بہت زیادہ ہے، شکایتیں بہت زیادہ ہے کہ اس سلسلے میں لوگوں نے کیا کیا چیزوں کو شامل نہیں کیا. نجانا اللہ سبحانہ و تعالی، ہمیں اللہ رب العزت ان محدثات سے محفوظ رکھے.